ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس ٹائم پر مختلف جماعتوں کا ایک دوسرے سے رابطہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جے یو آئی سے، جے یو آئی کا حکومت سے، اور حکومت کا جے یو آئی سے رابطہ چل رہا ہے. لیکن جو ایک رابطہ ہے وہ نہیں ہوا، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور حکومت کا. پاکستان تحریک انصاف کو حکومت انویٹیشن دیتی رہی کہ آئیے ہم سے گفتگو کریں، اور پاکستان تحریک انصاف اس پر یہ کہتی رہی کہ آپ سے تو گفتگو نہیں کرنی. مختلف رہنماؤں کا مختلف اوقات پر کیا کیا بیان آتا رہا دونوں اطراف سے، وہ سنیے. آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں. ہم نے آفس میں بیٹھ کر انہیں میثاق معیشت کی پیشکش کی، اور اب حکومت میں انہیں میثاق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی انا نہیں. الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی کر لیں انہیں بات سیاستدانوں سے کرنا پڑے گی. ہم نے 20 بار پیشکش کی. ہم تو بالکل بات کرنے میں یقین رکھتے ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں. جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں چوری کیا ان کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. نے اپنے طرف سے اچک زیر صاحب کو پرمیشن دی ہے، وہ ان کی کنسنٹ ہے، وہ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں. ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈائلاگ کرنے، ان کے ساتھ آئی پی پیز والے ڈائلاگ نہیں کرتے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. ان 3 پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کا حصہ ہیں ان کے ساتھ تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. جہاں طاقت ہے ہم اس سے بات کریں گے. جو مقتدر قوتیں ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. ہمارے مذاکرات جب تک میرا قائد، میرا لیڈر عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان جیل میں، کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ. پھر وقت بدلا، موسم بدلا سیاسی، اور اس موسم کے ساتھ ہی جب ہم پہلے حکومت کو کہتے تھے کہ دیکھیے آپ بات کرنے کو تیار ہے، بہت اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ آپ گفتگو کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھیے، کہ جب سیاسی قوتیں مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سیاستدان ہی کریں گے اور سیاسی جماعتیں ہی کریں گی تو پھر کوئی اور انٹرفیرنس نہیں آ سکتی. تب ہم پی ٹی آئی کو کہتے تھے. پھر پی ٹی آئی مانی اور پی ٹی آئی نے کہا ہم مذاکرات کرنے کو ہر کسی سے تیار ہے. لیکن پھر حکومت کے معاملات اور ان کے جو احساسات ہیں وہ تبدیل ہو گئے. وہ بھی سنیں ذرا. عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی بنائی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ ضرور کریں گے. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے، بس بہت ہو گیا. put a stop to everything اور آگے بہتری کی طرف بڑھے. ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے. یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں. سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی. میرا جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو. ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات کر لینی ہے، لیکن ایم ایل این سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی. پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے نقطۂ نظر بدل لیا ہے کہ چوروں سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک جو چارج شیٹ آئی ہے اس سے گھبرا کے یہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. آپ نہ ان کی چارج شیٹ کو رد کروا سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو جو گٹھ چوٹ تھا اس سے کوئی جان چھڑا سکتے ہیں. مذاکرات کی آڑ میں احتساب ہو رہا ہے، اسے نہیں رکنے دیں گے یا اس میں رکھنا نہیں ڈلے گا. آج جن کو یہ چھوت سمجھتے تھے پیچھے پھرتے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، لیکن بات چیت تو تب ہوتی ہے جو کسی پہ اعتبار ہو، کسی کی ساکھ ہو، کوئی اپنی بات پہ کھڑا رہے. ایک طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھتا ہے، آلو برانڈ دکھائی جاتی ہے، تو دوسری طرف سے وہ ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست اسی وجہ سے ایک سٹینڈ سٹل پر آئی ہوئی ہے. لیکن یہ کنفیوژن ضرور تھی کہ اس بار کے سیاستدانوں سے گفتگو ہوگی یا نہیں ہوگی. کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بات بھی کلیریفائی کر دی کہ اب بھی سیاستدانوں سے گفتگو کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب ذرا کنفیوژن اس کے بعد زیادہ ہوگی. پہلے یہ سٹیٹمنٹ سنیے گا. ہمارا سٹانس ہے جو آج سے سال پہلے تھا. If you can't deliver, why would I talk to you? It's common sense. سو اب مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کہا اینی کنسرنڈ کوارٹر دیٹ کین ڈیلیور، اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت تو ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو ان باتوں کو ذرا جوائن کر کے دیکھیں نا، میتھمیٹکلی ایکسٹراپولیٹ جوائن کر کے میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں کیوں آپ کو بار بار میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی ہوں نا شیخ صاحب، کیونکہ میں نے تو بڑی واضح بات کر دی ہے. میں نے کہہ دیا حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر سکتی. سو یہ بات آ گئی سامنے کہ ہم پھر بھی ابھی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے. بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا.